سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اچھا، یہاں پہ 3 دن کا جلسہ سالانہ تھا جماعت احمدیہ کا، اور اس میں کافی رپورٹیں سامنے آئی، کافی چیزیں سامنے پیش کی گئی، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس پر کئی لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور ایسی ایسی پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ مقصد یہ بتانے کا ہے جناب جو بھی یہ جلسے پہ رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر میں نے جو وہاں پہ نظارے دیکھے، میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب 2 لاکھ سے زیادہ بتایا گیا کہ بیعتیں ہوئی، اور اب وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب نہیں، یہ غلط رپورٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو غلط رپورٹ یا صحیح رپورٹ سے کیا دلچسپی، آپ کا کیا لینا دینا ان چیزوں کے ساتھ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی محنت یہ احمدی کرتے ہیں تبلیغ کے اوپر، اور رات دن محنت کرتے ہیں، مختلف ممالک میں آپ جائیں دنیا میں تو یورپ میں ہی رہتا ہوں، گھومتا رہتا ہوں، یہاں بھی اسٹال لگائے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہوتے ہیں، لوگ کتابیں لے کے جاتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں دو رائے تو ہے نہیں کہ محنت تو بڑی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں جرمنی ہیمبرگ میں تھا، وہاں بھی 1 ہفتے کے لیے کافی بڑا اسٹال لگایا ہوا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ مہمان آ رہے تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دعوت اسلام کا جو پیغام ہے وہ دیا جا رہا تھا۔ پھر لوگوں کے گھروں میں اشتہار ڈالے جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے جو بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح کسی کو ہم بتا سکتے ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے، اس پر کام کرتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں اگر اتنی محنت کی جائے تو اتنے لوگ جو احمدی ہوئے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو اب اتنی بڑی تعداد میں تمام ممالک میں مشن ہاؤس قائم ہے، اور یہ بھی اعلان کیا گیا وہاں پہ کہ کئی نئی جماعتیں بنی ہیں، اور کئی ایسے نئے ممالک میں احمدی جو ہے وہ وہاں پہ ان کی بنیاد رکھی گئی ہے جماعت احمدیہ کی۔ تو اب خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں، منظور چنیوٹی جیسے جو اس دنیا میں نہیں، کہ ہم افریقہ میں گئے تو ہر طرف احمدی تھے۔ اب وہ تو نہیں جھوٹ بول رہے نا، ایک سیدھی سی بات۔ پھر اگر اتنے تیزی کے ساتھ جو لوگ احمدی نہیں ہو رہے تو آپ کو پھر کس چیز کی فکر ہے، آپ کیوں پریشان ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے، کیونکہ احمدی اپنا وقت تبلیغ پہ لگا دیتے ہیں، آپ اس پہ لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کی جھوٹ مکار فریب یہ چیزیں سکھانے میں۔ تو جتنے بڑے مشن ہاؤس، اور یہاں پہ 50-51 ہزار لوگ تھے، اس سے زیادہ ہی یہ جلسے میں شامل تھے، تو وہاں پہ جو حالات دیکھنے والے تھے وہ نظر آ رہا تھا کہ واقعی یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ اور پرامن لوگ۔ میں نے خاص طور پر، کیونکہ ہم میڈیا سے تعلق کی ہر چیز چیک کرتے ہیں، ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، اگر میں نے دیکھا کھانے میں کہ وہاں پہ جو پنڈال وغیرہ لگے ہوئے تھے، لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے، کسی میں یہ نہیں کہ میں کوئی لائن شائن کاٹ کے آگے نکل جاؤں، بھاگ دوڑ کوئی وہاں پہ آپ یہ سکتے ہیں کہ کھلبلی نہیں مچی ہوئی تھی کہ مجھے پہلے کھانا مل جائے۔ ہر بندہ اپنی باری کے ساتھ، اور سب کو کھانا مل رہا تھا۔ اور یہ میں ایک اور چیز واضح کر دوں کہ وہاں پہ جتنے کارکن تھے، جس محنت سے وہ لگے ہوئے تھے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پارکنگ میں اتنی سخت ڈیوٹی ہے، وہ دھوپ میں گرمی میں، لیکن پھر جب میں واپس آنے لگا تو جہاں پہ کھانا پکتا ہے وہ دیگیں میری نظر سے گزری تو بے شمار دیگیں تھی، اور لوگ تو وہاں پہ ظاہر ہے واش کریں گے، محنت کریں گے، چاہے مشینیں یا یہ جو بھی ہے، میں نے تو نہیں اندر جا کے دیکھا۔ تو اگر 51 ہزار بندوں کی میزبانی فری میں کارکن کر رہے ہیں تو 2 لاکھ سے زیادہ احمدی کرنے کون سا مشکل کام ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ایک سادہ سا سوال ہے۔ اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کسی کے ساتھ اونچی آواز نہیں بولا۔ میں وہاں ویٹ کر رہا تھا، واش روم گیا تو بڑا انتظام تھا وہاں پہ، اتنے لوگوں کو سنبھالنا کوئی معمولی کام، اور ایسے حالات دیکھے کہ اگر کسی کو جلدی ایمرجنسی ہے تو لائن، اگر اس نے ریکویسٹ کی ہے
تو اس کے کہا جناب آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ پھر وہاں میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ اگر آپ کی باری آ گئی ہے تو وہ پیچھے والے سے پوچھ رہا آپ کو کوئی جلدی تو نہیں، اگر آپ کو جلدی تو آپ چلے جائیں۔ اب یہ چیزیں آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ آج پاکستان میں افراتفری کا عالم ہے، وہاں پہ پاکستان کی ویڈیوز نظر آتی ہے، وہ کھانے، وہ کہتے روٹی کھل گئی، وہاں پہ کھانا ضائع کر دیتے ہیں، چھینتے ہیں، چپڑتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ کافی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ثابت کرتی ہے کہ واقعی احمدی جو ہے وہ رات دن محنت کرتے ہیں، اور ان کا ظاہر ہے آپ محنت کریں، کسی کام میں بھی کریں، اس کا پھل ملتا ہے۔ لیکن جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ جناب ہر چیز کو انہوں نے غلط ثابت کرنا، ان کے پاس کوئی سچائی نہیں، کیونکہ کہاں سے وہ سچائی ڈھونڈ کے لائیں۔ یہ ایک بہت بڑی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اتنے بڑے جلسے کو سنبھالنے والے فری میں کارکن جو لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ تبلیغ کا کون سا مشکل کام ہے؟ پوری دنیا میں اب دیکھ لیں، جرمنی ہے یا جو بھی ممالک ہیں، کتنی مساجد بنی ہوئی ہیں۔ یہاں میں نے کئی دفعہ دیکھا بسوں کی بسیں بھر کے بیت الفتوح میں آتی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں مسجد کو، اور وہ نماز پڑھتا دیکھتے ہیں، پرامن ماحول ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اس کی نسبت دوسری مساجد سے کوئی نہ کوئی شکایت آتی رہتی ہے جو احمدیوں کی نہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، وہ پھر میڈیا کی خبروں میں لگ جاتا ہے۔ تو ان سب سے جو ضروری مسئلہ ہے وہ ہے تربیت۔ اگر آپ نے آپ یہ سوچنا ہے کہ جناب اتنے مدنی ہوتے تھے، پھر 100 سال پیچھے چلے جائے تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں لوگ تھے احمدی، پھر کدھر سے ہوئے اتنے بڑے، پوری دنیا میں کیسے پھیل گئے، نئی جماعتیں کیسے، جس طرح اعلان ہوئے کہ نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، نئے ممالک میں احمدیوں کا آغاز ہوا ہے احمدیت کا، تو یہ کہاں سے آئے؟ کئی سوالات۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بجائے اس کے کہ حقیقت کو آپ کے جناب ٹھیک ہے اور اسے ماننا پڑے گا، اس پر آپ جناب اپنا، لوگ جو تاثرات نیچے لکھتے ہیں وہ میں پڑھے ہیں، اور کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا جاتا۔ جو رپورٹیں دی جاتی ہیں وہ ایک ایک بندے کی رپورٹ ایک ایک جماعت سے آتی ہے، تمام لوگوں کی وہاں پہ رپورٹ پہنچتی ہے، پھر وہ اعلان کیا جاتا ہے، پھر پوری دنیا میں لوگ ٹی وی پہ جو دیکھ رہے تھے، پھر کئی دفعہ میں نے دیکھا ایم ٹی اے پہ وہ جو تصویریں آ رہی تھی، کئی ممالک میں لوگ بیٹھے ہوئے جلسے میں شامل، 50,000 سے تو کہیں زیادہ ہوں گے اب دیکھا جائے، لوگ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایم ٹی اے بھی جو ہے اس پر بھی تبلیغ کا زبردست کام ہوتا ہے، وہ بھی لوگ سوالات بھی کرتے ہیں۔ اب جس نے تو کوئی لڑائی جھگڑا ڈالنا ہے اس سے کے سامنے تو جتنی مرضی بین بھی جاتے ہیں، کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا، مگر حقیقت جو ہے وہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹھیک ہے، کوئی اختلاف ہے اسے آپ کہ جناب میرے ساتھ مجھے آپ سے کوئی اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر چیز کو کہہ دیں جناب یہ سب کوئی مکمل طور پر جھوٹ۔ نظرین، ایک وقت تھا کہ ربوہ میں 2 لاکھ سے جو آخری جلسہ ہوا زیادہ لوگ شامل تھے۔ اب یہاں پہ جو جلسے ہوتے ہیں پہلے اس میں تعداد کم ہوتی تھی، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ مختلف زبانوں میں ترجمے ہو رہے تھے، اور ہر یہ بھی ایک چیز ہے بڑی کہ جس طرح کے لوگ اسی طرح کا کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ نہیں کہ اب ظاہر ہے ہم بھی دوسروں کا کھانا نہیں پسند کرتے، کہ طرح نہیں ہم کھا سکتے، کہ کئی ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جائیں تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہر ایک کو اس کی جو بھی خواہش ہے اسی کے مطابق کوشش کی جا رہی تھی کہ اس مہمان کی دیکھ بھال کی جائے، اور اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کا انتظام کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کافی خرچہ مرچہ اس پہ آتا ہے۔ لوگ، اچھا یہ خرچہ کی بات ہے، وہاں پہ کسی نے جماعت احمدی کے سربراہ کی تصویریں لگا کے اوپر چندے کے حساب سے کچھ ایسی پوسٹیں لگائی، شرم کرنی چاہیے۔ دیکھیں، چندہ کوئی زبردستی یہاں پہ نہیں مانگا جاتا، ہر کوئی اپنی خوشی کے ساتھ جا کے چندہ دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ پروگرام بھی چلتے ہیں، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، یتیموں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، بیواؤں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ہاسپٹل بنتے ہیں، یہ آپ کے اسکول بنتے ہیں، آپ کے پاکستان میں سیلاب آ جائے تو وہاں کی ایمبیسیوں میں یہاں
جرمنی کینیڈا کی امباسیوں میں پیسے دیے جاتے ہیں، مینٹی فسٹ اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو انسانی حقوق کے لیے تو اگر دیکھا جائے پرامن اس جماعت احمدیہ کا ایک نام ہے، ان ممالک میں لوگ عزت سے دیکھتے ہیں، اتنے لوگوں کے وہاں پہ میسج آئے، بادشاہ سلامت کا بھی میسج آیا وہاں پہ، وہ بھی پڑھ کے سنایا گیا۔ تو ویسے نہیں میسج آتے، ان کو پتہ یہ پرامن لوگ ہیں، وہ تو بے شمار میسج تھے، اب مجھے تو یاد نہیں سب کے نام، لیکن یہ چیز بہرحال ماننی پڑے گی کہ اتنی بڑی تعداد اور اتنا کامیاب جلسہ عام حالات میں نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ تو 2-4 ہزار لوگ آپ کے کوئی جمع ہو جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے ان کو سنبھالنا، لیکن یہ چیزیں دیکھی، کسی کو منع کیا گیا، وہ فوری طور پر اس کو توجہ دلائی گئی کہ آپ ادھر سے چلے جائیں، وہ ادھر سے چلا جاتا، کسی کو کہا گیا کہ آپ دوسری لائن میں آ جائے، وہ دوسری لائن میں آ جاتا۔ یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ اتنی بڑی رپورٹ ہے، وہاں پہ بڑا کچھ چل رہا تھا، مگر میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بہرحال شرم آنی چاہیے جو ایسے کہ کہہ رہے جی یہ جلسہ کامیاب نہیں تھا، یہاں پہ یہ سب غلط بیانی سے کام لیا جائے۔ میں اس کا گواہ ہوں، میں 3 دن تک یہ جلسہ دیکھتا رہا اور میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی چیز نظر آئے، مجھے نظر نہیں آئی، ہر چیز بالکل ٹھیک چل رہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔